ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ فواد چودھری ایک مشہور سیاستدان ہے، سب اس کو جانتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں یہ رہا ہے، ابھی اس کو کوئی خاص نہیں ڈال رہا۔ یہ ابھی پی ٹی آئی میں تھا، جب ذرا پی ٹی آئی والوں کی شامت آئی ہوئی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، تو یہ پی ٹی آئی چھوڑ گیا۔ اب یہ پھر اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتا ہے، مگر وہ بھی اس کو خاص نہیں ڈال رہے۔ پی ٹی آئی کے بانی نے خود اس کے بارے میں یہ اعلان کروایا ہے جیل سے کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، تو یہ ایک شہرت کے لیے اور اپنے ابو کی توجہ چاہنے کے لیے یہ علماء پر بک بک کر رہا ہے۔ کل ایک علماء کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے اور علماء کا مشترکہ اعلان کیا ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، اور وہاں باقی علماء نے بھی فتویٰ جاری کیے ہیں، اور یہ فتویٰ تمام مسلک کے علماء کی مشاورت سے اور مشترکہ جاری ہوا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ وہ غزہ میں مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ پہلے قریب کے لوگ ان پر جہاد فرض ہے، اور ہم تو غزہ دور ہیں غزہ سے، ہمارے اوپر بھی ظاہر جہاد فرض ہے، پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جسم واحد کی مانند ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اگر مسلمان کو کہیں پہ تکلیف ہو تو ہر مسلمان کو یہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ فواد چودھری جو پہلے بھی علماء کے خلاف بک بک کرتا ہے، میں اس سے یہ بات کروں گا کہ آپ کا نام فواد ڈبو رکھا ہے، عوام نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا۔ میں برائے احترام سے آپ کہتا ہوں چودھری صاحب، آپ پہلے اپنی حیثیت واضح کریں کہ علماء سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کا مذہب ہے؟ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان تو جہاد سے نہیں بھاگتا، قادیانی جہاد کے خلاف ہے، مرزائی وہ جہاد کے منکر ہیں۔ اسلام جو دنیا بھر میں پھیلا ہے، یہ تلوار سے بھی پھیلا ہے، اخلاق سے بھی پھیلا ہے۔ جہاد اور تلوار کو ضرورت ہے دین کی خدمت کے لیے، عظمت اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کی ایک ضرورت ہے۔ آپ جہاد کے اعلان پر علماء پہ تبے ہوئے۔ اس نے کیا کہا؟ اپنے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ آج جن مولوی صاحبان نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، وہ انتہائی صائب اور وقت کی ضرورت ہے۔ اس اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے میں نے قصد کیا ہے کہ 100 بڑے مولوی صاحبان اور پاکستان کے بڑے علماء کو غزہ پہنچانے کے لیے اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ امید ہے اس شاندار آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تقریر کرنے والے بزرگ کل اپنے پاسپورٹ جمع کرا دیں گے اور آج انہیں سفر ہوں گے، غزہ کی طرف چلیں۔ اور اس کے بعد ایک اور پیغام اس کا یہ جاری ہوا کہ میرا خیال تھا 100 علماء کو بغرض جہاد پہنچانے کے اعلان کے نتیجے میں اتنے علماء تیار ہوں گے کہ قرآن اندازی کرنا پڑے گی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایک مولوی صاحب بھی تیار نہیں ہوئے۔ پاکستان کے اندر KFC وغیرہ جلانا جہاد نہیں ہے، جہاد کے لیے غزہ مناسب ہے۔ اب PLP کے کئی دوست کہہ رہے ہیں ہم نہیں، فوج جائے، لیکن فوج تو ملک کی ہے، اور یہ لڑائی عالم اسلام کی ہے جس میں آپ کو پہلی صفوں میں ہونا چاہیے۔ فوج تو پاکستان کا مفاد دیکھے گی، آپ عالم اسلام کے لیے جنگ لڑیں، رسمی ہوئی پہل۔ یہ اس کی جو ہے ایک بات ہے۔ اب میں اس کا جواب دوں۔ چودھری صاحب، ریاست اسلامیہ ہونے کے باوجود جب اسلامی ریاست قائم ہو
ہمارا پاکستان ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ریاست کے بغیر اپنے طور پر جہاد کرنا، جہاد کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ریاست کے لیے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے تو ریاست اعلان کرے، ریاست اعلان کرے کہ ہم غزہ میں جہاد کے لیے تیار ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ آئیں، اپنے فارم جمع کریں، نام جمع کریں، ان کو لے جائیں، تو تب جہاد کی جا سکتے ہیں۔ اس طرح اپنے طور پر جہاد کے لیے جانا یہ درست نہیں ہے، نہ یہ حکمت عملی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسا ایک طریقہ کار ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہو۔ تو ریاست اعلان کرے، افواج اس کی سربراہی لیں، تو انشاءاللہ بہت سارے، آپ 100 کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ 100 لاکھ تیار ہوں گے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق تیاری کریں، ورنہ یوں جہاد نہیں ہوتا کہ اپنے طور پر لوگ پہنچ جائیں جہاد کریں۔ جہاں لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اسلحہ ظاہر ہے نہیں ہوتا ہر کس کے پاس، اب کیسے لوگ جائیں گے؟ آپ یہ در حقیقت سبھی جانتے ہیں، جہاد کے لیے علماء کو بھیجنا نہیں چاہ رہے، صرف آپ ایک طنز کر رہے ہیں علماء پر، تو ریاست سے اعلان کروا دیں، آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں، اعلان کروا دیں، ریاست اپنی سربراہی میں بھیجے تو انشاءاللہ بہت لوگ تیار ہوں گے۔ اور ہاں، یاد آیا، چودھری صاحب آپ دعویٰ کرتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں، حقیقی آزادی اس کو جہاد کہا گیا ہے پی ٹی آئی میں، حقیقی آزادی، جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد ہے۔ آپ اس جہاد میں کتنا انوالو ہیں، کتنا شامل ہوتے ہیں؟ اس جہاد کے نتیجے میں لانگ مارچ ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، آپ تو ان میں نہیں جاتے، آپ صرف وہاں جاتے ہیں جہاں دیگ ہو، پھول ہوں۔ یہ آپ اپنا جہاد تو کریں۔ اچھا، پھر کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں یہ KFC جلانا یہ جہاد، KFC کو نہیں جلاتے ہم اہل سنت۔ جب بھی پاکستان میں ہم احتجاج کرتے ہیں تو پرامن احتجاج کرتے ہیں، اور پرامن احتجاج کرنا جمہوری ممالک میں یہ لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ پرامن احتجاج کو روکنا یہ خلاف آئین ہے، آئین و قانون پاکستان میں جمہوری ممالک میں احتجاج کا حق دیتے ہیں۔ ہر فرد، ہر کمیونٹی کو جائز مطالبات کے لیے احتجاج کرنا اس کا حق ہوتا ہے۔ احتجاج کرتے ہم کوئی بدعملی نہیں کرتے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، اور KFC کو بھی جلاتے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرتے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کی عادت ہے، اور آپ کے لیے میں بات نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ بے مقصد اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایسے فضول میں تو کتا بھی بھونکتا رہتا ہے، تو وہ بات نہیں۔ آپ تو چودھری صاحب ہیں، آپ انسان ہیں، آپ نے اوپر نہ لے جانا، فضول میں تو کتا بھونکتا رہتا ہے۔ آپ ایسا کریں، جو ہم نے طریقہ کار بتایا ہے شرعی طور پر، اس طرح آپ اعلان کروائیں ریاست سے، انشاءاللہ لوگ تیار ہوں گے۔ اور جو فتویٰ دیا ہے علماء نے وہ فتویٰ برحق ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی یہی فتویٰ جاری کر دیا ہے، اور اس کی حمایت، اس فتوے کی جو مفتی مجیب الرحمان نے دیا، تمام مسالک علماء کی اس میں نمائندگی بھی شامل تھی، اور جو نہیں تھے وہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ علماء فتویٰ دے سکتے ہیں، فتویٰ ہم دے رہے ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اور آگے ریاست اگر اعلان کرتی ہے جہاد کا تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم پہلی صفحہ میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔